اسلام فار مینکائنڈ کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم نے کرونا وائرس بیماری کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کو دیکھا۔ ہمارے اس ویڈیو میں ہم اس بیماری سے بچنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت اور تدابیر کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، تحقیق کے مطابق کرونا وائرس بیماری چین کے ووہان میں چمگادڑ کے کھانے سے انسان میں منتقل ہوئی، تو وہی لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق یہ بیماری چمگادڑ سے پینگولن نامی جانور میں منتقل ہوئی اور پھر اس جانور کے کھانے سے یہ انسانوں میں پھیلی۔ دوستو، چین میں چمگادڑ اور پینگولن جانور کے کھانے کی بڑی مانگ ہے۔ دوستو، چمگادڑ سے پہلے بھی کئی بیماریاں اس دنیا میں پھیل چکی ہے، جن میں فلو، سارس اور مرس جیسی متعدد بیماریاں شامل ہیں، جن میں ہزاروں انسانوں کی جانیں گئیں۔ دوستو، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں کھانوں میں کیا کیا احتیاط رکھنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے اور کن کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے پہلے ہی بتا دیا تھا، تاکہ ہم خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ دوستو، اللہ اور اس کے رسول نے بہت سے جانوروں کے گوشت کو کھانے سے منع یعنی حرام فرما دیا ہے، جن میں چمگادڑ اور پینگولن جیسے جانور بھی شامل ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہر کچیلی والی درندے یعنی وہ جانور جو کارنیورس ہو اور اپنے دانتوں سے شکار کرتے ہیں، ان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، جیسے لائن، ٹائیگر، ولف، فاکس، ڈاگ اور کیٹ۔ ٹھیک اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پرندوں کو بھی کھانے سے حرام فرمایا جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، مثلا بیٹ، فیلکون، ایگل، کائٹ وغیرہ۔ ساتھ ہی اسلام میں سنیک، لیزرڈ، ہارس، ڈونکی، سوائن جیسے جانوروں کو کھانا بھی حرام ہے۔ جو جانور اپنے آپ مر جائے اس کا بھی گوشت کھانا اسلام میں حرام ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حلال جانوروں کے گوشت اور دودھ کو بھی استعمال کرنے سے منع فرمایا جن میں گندگی اور غلاظت کھانے کی عادت ہو جائے۔ دوستو، کرونا وائرس بیماری انفیکٹڈ شخص سے دوسرے انسانوں میں چھینک، کھانسی اور ان کے کانٹیکٹ میں آنے سے پھیلتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹرز اور ایکسپرٹس نے کچھ پریکاشن یعنی بچاؤ کے لیے گائیڈ لائنز جاری کی ہے، جن میں سب سے پہلے فیس ماسکنگ آتا ہے، یعنی چھینکنے اور کھانستے وقت اپنے منہ کو اور چہرے کو کور کرنا اور ماسک پہننا۔ دوستو، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو لبرل مسلمان عورتوں کو کل تک نقاب پہننے کی وجہ سے ٹارگیٹ کرتے تھے اور اسے بین کرنے کی مانگ کرتے تھے، وہ آج اس بیماری کے ڈر سے نہ صرف خود بنا امتیاز مرد و عورت ماسک پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ لوگوں میں اویئرنیس بھی پھیلا رہے ہیں اسے پہننے کے لیے۔ دوستو، اسلام کی ہر تعلیمات، چاہے وہ جرنلی ہو یا پھر اسپیشل کسی چیز کے لیے ہو، ہمیشہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، جیسے کہ نقاب پہننا۔ جہاں تک چھینک اور کھانسی کے وقت ناک اور منہ کو ہمیشہ کور کرنے کا ہے، اس سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، تاکہ آپ کی چھینک سے دوسرے شخص کو کوئی بیماری یا انفیکشن نہیں پھیل سکے، جس کی تائید آج پوری دنیا کر رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھینک آتی، آپ اپنی آواز دھیمی کر لیتے اور ہاتھ سے یا کپڑے سے منہ ڈھانپ لیتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ایک سے زیادہ مرتبہ چھینک آنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے بھائی کو 3 مرتبہ چھینکنے پر یرحمک اللہ کہو، اگر اس سے زیادہ چھینکیں تو وہ زکام ہے۔ یعنی متعدد بار چھینکنا، لگاتار چھینکنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ سادی چھینک نہیں ہے، بلکہ آپ کو کوئی زکام یا بیماری ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کی دوسری گائیڈ لائن یہ ہے کہ ہاتھوں کو ہر کچھ وقفے کے بعد واش کرتے رہنا چاہیے۔ دوستو، اسلام نے اس سے بہتر طریقہ انسانیت کو دیا ہے، وہ ہے وضو، جس سے آپ نہ صرف اپنے ہاتھوں کو بلکہ اپنے چہرے، ناک، منہ، سر اور پیروں کو بھی صاف کرتے ہوئے اس کرونا وائرس بیماری کے جراثیم کو اپنے جسم میں داخل ہونے سے روک سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہتے اور اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوراً دوسرا وضو کر لیتے تھے۔ ساتھ ہی کھانے سے پہلے اور بعد میں، گھر میں داخل ہونے کے بعد، پاخانے سے نکلنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح واش کرتے تھے، جیسا کہ متعدد احادیث میں آتا ہے۔ دوستو، ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے نبی کے قول کا مان رکھتے ہوئے کہ صفائی آدھا ایمان ہے، عمل کرنا چاہیے۔ تیسری گائیڈ لائن
بیان سوشل ڈسٹنسنگ ہے، یعنی اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دوسرے انسانوں سے کم از کم 3 میٹر کی دوری رکھنا چاہیے اور بھیڑ بھاڑ سے دور رہنا چاہیے۔ دوستو، دنیا کی آبادی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ سوشل ڈسٹنس کو فالو کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور خاص کر اسلام میں جو کہ اجتماعیت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، جس میں باجماعت نماز سر فہرست ہے۔ پر دوستو، اسلام میں ایسے مشکل حالات میں جس میں بیماری کو پھیلنے سے بچانے کے لیے اجتماعیت کو ترک کر کے سوشل ڈسٹنس کو فالو کرنے کی اجازت دی ہے، یہی وجہ ہے کہ متعدد موقعوں پر مختلف حالات میں نماز تک میں اس کی چھوٹ دی گئی ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹھنڈی اور برسات کی رات میں اذان دی، پھر یوں پکار کر کہہ دیا، الصلاۃ فی الرحال، کہ لوگوں اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی و بارش کی راتوں میں مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ وہ اعلان کر دے کہ لوگوں اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو، یعنی اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو۔ ٹھیک اسی طرح ایک دن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبکہ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو رہی تھی خطبہ سنایا، پھر مؤذن کو حکم دیا، اور جب وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ آج یوں پکار دو، الصلاۃ فی الرحال، کہ نماز اپنی قیام گاہوں پر پڑھ لو۔ لوگ ایک دوسرے کو حیرت کی وجہ سے دیکھنے لگے، جیسے اس کو انہوں نے ناجائز سمجھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے شاید اس کو برا جانا ہے، ایسا تو مجھ سے بہتر ذات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ بے شک جمعہ واجب ہے، مگر میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ حی علی الصلاۃ کہہ کر تمہیں باہر نکالوں اور تکلیف میں مبتلا کر دوں۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ جلیل القدر صحابی ابن عباس نے جمعہ تک کی نماز میں بارش کی وجہ سے، کیچڑ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، آپ نے اعلان کروایا کہ گھروں میں نماز ادا کریں۔ کرونا وائرس بیماری ایسی ہے جس میں جان کا خطرہ ہے، تو ہمیں کتنی احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہی احادیث کی بنا پر عرب اور دنیا بھر کے علماؤں نے اس وبائی بیماری کو روکنے کے لیے گھروں پر ہی نماز ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ چوتھی گائیڈ لائن کوارنٹین ہے، یعنی اپنے آپ کو اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے بیمار یا اس کے کانٹیکٹ میں آنے والوں کو، جو بھلے ہی اس بیماری سے محفوظ ہے، 14 سے 21 دنوں کے لیے کوارنٹین کیا جائے۔ دوستو، احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار کو صحت مند لوگوں سے دور رکھنے کی ہدایت دی ہے، ایسی مہلک بیماریوں میں۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگنا، پیشن گوئی لینا، الو کا منحوس ہونا اور سفر کا منحوس ہونا، یہ سب لغو یعنی بیکار کے خیالات ہیں، البتہ جزامی شخص سے ایسے بھاگتا رہے جیسے کہ شیر سے بھاگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کا لگنا اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے، لیکن بیماروں کو صحت مندوں کے ساتھ نہیں ملاؤ۔ پانچویں گائیڈ لائن ٹریول بین ہے، یعنی اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو مقامات اس بیماری کا ہاٹ سپاٹ ہے، ان مقامات میں جانے سے بچنا چاہیے، اور اگر آپ خود ان علاقوں میں موجود ہو تو وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ دوستو، آج پوری دنیا میں اس بیماری کو روکنے کے لیے ٹریول بین اور لاک ڈاؤن کو پابندی سے فالو کیا جا رہا ہے۔ دوستو، یہی پریکاشن اور حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایسی پینڈیمک بیماری میں مسلمانوں کو فالو کرنے کا حکم دیا تھا، جس کی مثال آج غیر مسلم ایکسپرٹ بھی اپنی پوسٹ میں دے رہے ہیں۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب تھا، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس پر اس کو بھیجتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مومنین یعنی امت محمدیہ کے لیے رحمت بنا دیا۔ اب کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر صبر کے ساتھ اس شہر میں ٹھہرا رہے
جہاں طاعون پھوٹ پڑا ہو اور یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس کے سوا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور پھر طاعون میں اس کا انتقال ہو جائے تو اسے شہید جیسا ثواب ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مقام سرگ میں پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ شام میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم وبا کے متعلق سنو کہ وہ کسی جگہ ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب کسی ایسی جگہ وبا پھوٹ پڑے جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے بھی مت بھاگو۔ وبا میں طاعون، ہیضہ وغیرہ سب داخل ہیں۔ دوستو، ہم نے ہمارے پچھلے ویڈیو میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنے متعدد صحابہ کے ساتھ اس علاقے کی طرف روانہ ہوئے، پر جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو بیان فرمایا کہ ایسے علاقے میں نہ جاؤ جہاں پر وبا پھوٹ پڑی ہے، تو آپ نے وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دوستو، ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس بیماری سے بچنے کی جو گائیڈ لائن آج پوری دنیا میں فالو کی جا رہی ہے وہ اسلامک گائیڈ لائن سے کتنی مماثلت رکھتی ہے۔ دوستو، اس بیماری سے پوری دنیا میں اس قدر خوف اور دہشت کا ماحول ہے کہ اگر کوئی شخص کھانستا یا چھینکتا ہے تو لوگ اس سے ڈر کر دور بھاگنے لگتے ہیں۔ ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ کئی معاملات میں بحث، جھگڑے، حتیٰ کہ خون تک کے واقعات ہو رہے ہیں۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں یا انہیں ڈر ہے وہ خودکشی کرنے لگے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ایسا لگتا ہے کہ اس بیماری سے ہمارا کچھ بگڑ نہیں سکتا، اور اس غفلت میں وہ اس قدر رہتے ہیں کہ نہ انہیں اپنی اور نہ ہی آس پاس کے لوگوں کی فکر رہتی ہے۔ دوستو، جو لوگ حد سے زیادہ ڈرتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب تک اس بیماری سے 5.5 لاکھ لوگ دنیا بھر میں شفا یاب ہو چکے ہیں۔ بھلے ہی اس بیماری کا مکمل علاج اب تک انسانوں کے پاس نہیں ہے، پر بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے صبر سے کام، کیونکہ مصیبت، بیماری سب اللہ ہی کی طرف سے ہے اور وہی اسے دور کرنے والا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی کوئی بیماری اس وقت تک نازل نہیں کرتے جب تک اس کا علاج بھی نازل نہ ہوا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو، اور جو لوگ ایسی وبائی بیماری میں انتقال کر جاتے ہیں ان کو شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یحییٰ بن سیرین کا کس بیماری میں انتقال ہوا تھا؟ میں نے کہا کہ طاعون میں۔ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون میں ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ دوستو، جو لوگ اسے ہلکے میں لیتے ہیں اور بے احتیاطی برتتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی وبائی بیماریاں صحابہ اکرام کے دور میں بھی نازل ہوئی، جن میں متعدد صحابہ اور ان کے گھر کے افراد بھی شامل تھے۔ تو جب صحابہ اکرام پر یہ وبا نازل ہو سکتی ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ دوستو، ہمیں اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کر دینا چاہیے، کیونکہ عذاب سے چھٹکارا صرف معافی اور عبادت میں ہی ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں گدھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ردیف تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام لے کر فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ اگر وہ ایسا کر لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ حق یہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ یعنی اگر ہم کو عذاب سے بچنا ہے تو ہمیں اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو ہمیشہ مشغول رکھنا ہوگا۔ دوستو، اللہ پاک ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے اور اپنے اس عذاب کو ہم سے دور رکھے۔ دوستو، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔